بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب البتہ ان لوگوں کے حالات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ آئیے ایک اور عبرت آمیز کہانی سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور رقم تراز ہیں کہ صحابہ کرام کے جسم 1400 سال بعد بھی تر و تازہ تھے۔ وہ فرما رہے ہیں، چند سال قبل مسجد نبوی کی جنت البقیع کی طرف جب توسیع کی گئی تو راستے میں چند صحابہ کی قبریں موجود تھی۔ 1968 میں جب میں مدینہ منورہ گیا تو ان حضرات کی قبروں کو دیکھا اور صدیوں پرانی کچی دیواروں کے نشانات بھی موجود تھے۔ مسجد نبوی کے توسیع کے مراحل میں ان قبروں کو کھولا گیا اور ان صحابہ کرام کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا، جس کی تفصیل اس سال نوائے وقت نے بھی دی۔ حج کا زمانہ تھا جب ان اصحاب کی قبروں کو کھولا گیا اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتہ چل سکے۔ میرے چند عزیزان ان دنوں حج پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے ان اصحاب رسول کی زیارت کی۔ جب ان کے جسموں کو نکالا گیا تو ویسے ہی تر و تازہ تھے، کیڑے مکوڑوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کافی لوگوں نے ان پاک جسدوں کی زیارت کی۔ تقریباً 35 سال قبل 2 صحابہ کرام جو دریائے دجلہ کے کنارے پر دفن تھے، ان کو دریا کے پانی نے تنگ کرنا شروع کیا۔ وقت کے بادشاہ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ ہمیں یہاں سے نکال کر خشک جگہ پر دفن کیا جائے۔ ان دنوں غالباً شاہ فیصل کے والد شاہ طلال حکمران عراق تھے۔ اس نے علماء کرام سے مشورہ کیا اور قبروں کو کھول کر ان 2 اصحاب رسول کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے غیر ممالک سے غیر مسلم بھی آئے تو انہوں نے دونوں اصحاب رسول کو بالکل تر و تازہ پایا۔ صرف حرکت نہیں کر سکتے تھے، باقی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ابھی فوت ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1350 سال ہو چکے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر بہت سے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے اور قبر کی زندگی کو برحق سمجھا۔ اس موقع پر غیر ملکی نام و نگار اور فلم بنانے والے اور کئی ملکوں کے سفیر بھی موجود تھے۔ دنیا کے تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔